السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز کی سکرین پر پروگرام ہمارا پاکستان. میں ہوں رانا شہزاد نعیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن، پرانے ورکر، جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں اپنا مقام بنایا اور نون لیگ کے دور حکومت کے اندر بلدیاتی الیکشن میں اپنی سیٹ نکالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف راولپنڈی کے تحصیل انفارمیشن سیکرٹری جناب صابر خان تنولی صاحب. صابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صابر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. رانا صاحب ٹھیک ٹھاک. صابر صاحب، خان صاحب کب راولپنڈی پہنچ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آگے رانا ثناء اللہ اور XYZ بھی انتظار میں نظر آ رہے ہیں، اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ رانا صاحب انشاءاللہ خان صاحب آ رہے ہیں، ہفتے والے دن پہنچ رہے ہیں راولپنڈی، اور جمعے کو گجر خان میں آئیں گے. اس کے بعد ہفتے والے دن 2:30 بجے جو ہے خان صاحب پنڈی پہنچ رہے ہیں مریر چوک میں، اور پورا پنڈی تیار ہے اور شاندار استقبال ہوگا خان صاحب کا. تو باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ چل رہا ہے. تو قوم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم جو ہے وہ اس کرپٹ نظام سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے، اور یہ تبدیلی کا نغارہ جو ہے وہ بج چکا ہے، اور تبدیلی کے لیے قوم اس دفعہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. صابر صاحب، کیا لگتا ہے یہ سارا کچھ جو اس ٹائم پاکستان کے اندر ماحول کریٹ ہے، یہ ایکسٹینشن کے لیے ہے یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سب کچھ چل رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان اتنے شدید بحران سے دوچار ہے؟ یہ میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ ایکسٹینشن ہے یا کچھ اور معاملات ہیں. اصل معاملات جو خان صاحب نے کہہ دیا ہے جی کہ الیکشن اناؤنس کریں، اور ہماری ایکسٹینشن ہماری عوام ہے، عوام نے سلیکٹ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ووٹ کی طاقت سے AVM انہوں نے ختم کر دی ہے، تو اب پرچی کی طاقت سے آنا ہے، اور وہی ایکسٹینشن ہوگی. جس کو عوام اپنی پرچی کی طاقت سے لے کے آئے گی وہی اس عوام کی ایکسٹینشن ہوگی، اور عوام ہی ایکسٹینشن دے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام اور عمران خان جو ہیں وہ صرف عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ عوام ہی کرے گی. صابر صاحب، کیا بیک ڈور اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ خان صاحب کے روابط ہیں؟ کوئی معاملہ چل رہے ہیں؟ بیک ڈور بھی ہماری عوامی ہے، ہمارے رابطے عوام کے ساتھ ہیں. خان صاحب عوام میں نکل آئے ہیں، اور سب سے بڑا رابطہ جو ہے وہ ہمارا وہ عوام کے ساتھ ہے، اور یہی رابطے ہمارے چل رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے راولپنڈی کے مختلف مقامات پر دھرنے دیا، احتجاج کیا گیا ہے خان صاحب پر حملے کے بعد. تو ان کو میں نے کافی حد تک کوریج کیا. میں نے دیکھا ہے کہ ایمبولینس اور لیڈیز کو اور بچوں کو آپ لوگوں نے راستہ دیا ہے، یہ بہت اچھا اقدام تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان دھرنوں یا ان معاملات سے حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے جو دھرنا دیا وہ پنجاب میں دیا ہے، تو پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ احتجاج کریں، اس کا وفاق پہ کیا اثر پڑا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بڑی منظم جماعت ہے، اور دھرنے آپ نے کوریج بھی کیے ہیں. چلیں اچھا ہوا ہے کہ یہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کتنے منظم دھرنے تھے، اور ایمبولینس کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا، فیملی والے لوگ بھی گزر رہے تھے. تو باقی فرق تو پڑے گا، اور فرق پڑ بھی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساری گورنمنٹ بکھلاٹ کا شکار ہے، اور یہی دھرنے جو تھے انہوں نے جو ہے نا سارا سینیریو چینج کیا ہے، اور عوام کو پریشانی ہوتی ہے. اور یہ بڑا خان صاحب کا کیا بلکہ پوری قوم کے لیے ایک حقیقی آزادی مارچ پوری قوم کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو قوم کو یہ تھوڑی بہت تکلیفیں ہیں، یہ چھوٹی تکلیفیں ہیں. آنے والے وقتوں کی بہتر وقت دیکھنے کے لیے یہ چھوٹی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی قوم کو. خان صاحب نے تو گورنمنٹ آتے ساتھ پہلی اسپیچ خان صاحب کی یہ تھی کہ قوم بننے کے لیے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھنے پڑیں گے. تو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. جو عرصہ دراز سے ملک کو کھایا گیا ہے، نوچا گیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اس کے بعد یہ قوم کھڑی ہوگی، خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو یہ جو ہے چینج بھی آئے گی، اور یہ مشکل وقت جو ہے تھوڑا سا گزارنا پڑے گا قوم کو. کل رات شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام کے اندر توشہ خانہ سے جو گھڑی خان صاحب نے سیل کی ہے
اس بندے کو جو خریدار تھا اس کو پیش کیا. تو آپ کی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ بھی ایک پلانٹڈ بندہ تھا جسے پیش کیا گیا؟ رانا صاحب یہ جو ہے نا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. خان صاحب پہ الزام لگانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چیز بچی نہیں ہے. خان پہ انہوں نے پوری جو ہے نا انہی اینکروں کے ذریعے، جو لفافہ اینکر ہیں انہی کے ذریعے ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ کوئی چیز خان کے بارے میں نکل آئے. کہاں اربوں خربوں کی کرپشن، محل بنانے، جائیدادیں بنانی، اور کہاں جو ہے ایک گھڑی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس گھڑی کے علاوہ ان کے پاس اور انہیں ملی کیا ہے؟ خان کے بارے میں کیا چیز ان لوگوں کو ملی ہے؟ صابر بھائی، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ خان صاحب کے جو بہت زیادہ قریب تھے، جیسے کہ فیصل واڈا صاحب ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، علیم خان صاحب ہو گئے، تو خان صاحب نے ان لوگوں کو اپنے قریب اتنا آنے ہی کیوں دیا گیا جو ان کے خان صاحب کے لیے آج پریشانی کا باعث بن گئے ہیں؟ خان صاحب کے قریب یہ تو آپ نے کچھ نام لیے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ خان صاحب وہ ہیں کہ ان کو بدنام کرتے کرتے لوگ اپنا نام بنا گئے. یہ نام انہوں نے اپنے بنائے ہیں. اس کے بعد جو چھوڑ کے گیا ہے وہ بالکل، آپ نے اس سے پہلے بڑے نام خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کی آپ دیکھ لیں کیا ہسٹری ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے. میجر تو یہ نام بھی جو ہے گزر جائیں گے. میجر خرم روکڑی صاحب، وہ ایک دم سے آتے ہیں، میڈیا پر چھا جاتے ہیں، جیو کے پروگرام میں اور باقی دیگر چینلز کے اوپر انہیں پلانٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی کے اندر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں سیاست کو کور کر رہا ہوں یا میڈیا سے وابستہ ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا اس میجر خرم روکڑی صاحب کو. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ خان صاحب کی جماعت کا نمائندہ تھا، یا خان صاحب کے قریب تھا، یا واقعی خان صاحب اس کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور وہ ان کو بھیجتے تھے کہ جائیں آپ ملاقات کریں؟ جو کہ سلمان جو آپ کے پی ٹی آئی رہنما ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میں جنرل صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خرم روکڑی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا؟ رانا صاحب یہ تو ایک جماعت ہے، اور جماعت کے لیڈر کے ساتھ یہ لوگ، یہ آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو پرانے وقتوں میں بھی جب بھی ایسی تحریکیں چلتی رہی ہیں تو پلانٹڈ لوگ باہر سے جو ہے نا ان تحریکوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، ان تحریکوں کو سبوساز کرنے کے لیے، تاکہ یہ تحریکیں آگے نہ بڑھ سکیں. اسی طرح کے پلانٹڈ لوگ لگائے جاتے ہیں. تو یہ تو ہسٹری ہے، یہ تو پرانے دور سے چلتا آ رہا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ خان صاحب کے ساتھ بھی کئی بے نقاب ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی. اور روکڑی صاحب تو آپ تو ویسے بات کر رہے ہیں، میں اس پارٹی کا حصہ ہوں، 11-12 سال ہو گئے ہیں. تو میں انہیں فرسٹ ابھی جو ہے نا انہیں انٹرویوز میں دیکھا ہے جی کہ یہ کوئی روکڑی صاحب بھی ہیں. اور اس طرح کے تو کئی لوگ آتے ہیں، کچھ ٹائم لگاتے ہیں، سیزن کے لوگ ہوتے ہیں، پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح کسی چینل پہ بیٹھ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیڈروں کے ساتھ تصویریں بنانا، میں کل چلا جاؤں کسی نون لیگ کے لیڈر کے ساتھ، ہفتہ میں پھروں، میں تصویریں بناؤں، تو کیا میں اس کا حصہ ہو جاؤں گا نون لیگ کا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس ٹائم 11 جماعتیں XYZ ایک سائڈ پر، اگر الیکشن اناؤنس کر دیا جائے تو کیا پی ٹی آئی ان سب کا مقابلہ کر کے الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل. خان صاحب کے ساتھ ووٹ کی طاقت ہے اور ماؤں کی دعائیں ہیں. ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے کہ اب اس سے اوپر اینڈ ہو چکا ہے، کہ جس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے گولی تک کھا لی ہے، جسے گولیاں لگ گئی ہیں. اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس پہ کیا ہوگا؟ 25 تاریخ کو آپ نے دیکھا، 25 مئی کو جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا. تو یہ عوام بھی خان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، وہ دلیر لیڈر کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی دلیر ہیں. سارے اس ظلم کے بعد جو رانا ثناء اللہ نے کیا، اس کے بعد اس کے خان کے ورکر بھی کھڑے ہیں، اور قوم بھی خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے. صابر صاحب، آپ نے 25 مئی کا ذکر کیا، تو 25 مئی کو جب خان صاحب اسلام آباد پہنچے تو خان صاحب نے بعد میں شکوہ کیا کہ راول پنڈی نے ان کا جس طریقے سے ساتھ دینا تھا یا جس طرح راول پنڈی نے نکلنا تھا وہ نہیں نکلی. تو اس بار آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ کس طریقے سے آپ خان صاحب کا استقبال کریں گے اور کن کن مقامات پر آپ خان صاحب کا استقبال کریں گے؟ 25 مئی کو بھی میں تو اس میں سارے معاملات میں موجود تھا.
صبح 11 بجے ہم پہ شیلنگ شروع ہوتی ہے، مری روڈ کی پہ ہم انٹر ہوتے ہیں، صبح 11 بجے ہم پہ شیلنگ شروع ہوتی ہے اور رات 9 بجے تک مری روڈ ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پنڈی کے ورکروں نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا اور جس طرح لڑے ہیں وہ، میں اس میں موجود تھا، بزرگوں پہ بچوں پہ سیدھی شیلنگ، اوپر میٹرو اسٹیشن گزر رہا تھا، میٹرو کے اوپر سے پولیس والے نیچے لوگوں پہ شیل مار رہے تھے اور نیچے عوام پہ بس تھی، مطلب لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑے ہوئے تھے، کہاں گلیوں میں جائیں پھر سامنے واپس آئیں پھر ان کا مقابلہ کریں۔ تو پنڈی کی عوام نے جو کیا ہے وہ اخیر کر کے رکھ دی تھی پنڈی کی عوام نے 25 مئی کو، جو اس شیلنگ کے ساتھ اس کرپٹ لوگوں کے خلاف جو پنڈی کی عوام نے جو کام کیا ہے وہ ان کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ صابر صاحب، ارشد شریف پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، پاکستانی سیاست کہہ رہا ہوں، پاکستانی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ارشد شریف صاحب اور اعظم سواتی، یہ دو ایک الگ الگ کیس ہیں لیکن ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے لگتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کے اندر، اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کو انصاف ملے گا؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے ان دونوں معاملات پر؟ بالکل لینا چاہیے، اور ظلم ہے یہ، اور ظلم جتنا بھی ہو ظلم مٹ جاتا ہے، اور یہ ارشد شریف والا تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، اور جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ آپ یہ آگے سے جو ہے نا جواب دیں کہ اگر کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے، اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ پہ اتنا بڑا ظلم اعظم سواتی کے ساتھ ہو جانا، پھر ارشد شریف اگر بول پڑا ہے تو کسی کے خلاف بولنے سے، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ جی آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے، رانا ثناء اللہ کے بیانات کچھ، مریم اورنگزیب کے بیانات کچھ، مریم نواز کے بیانات کچھ، اور نون لیگ کے جتنے بھی دیگر عہدیدار ہیں سب کے الگ الگ بیانات، اور الگ الگ بیانات انہوں نے پیش کیے کہ خان صاحب کو گولی لگی ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کیا الٹے لیٹے ہوئے تھے جو انہیں اوپر سے گولی لگی، کسی کا کچھ کہنا ہے، کسی کا کچھ کہنا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ خان صاحب پہ اٹیک کے بعد خان صاحب مضبوط ہوئے ہیں، خان صاحب کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، یا خان صاحب تھوڑا ایک قدم پیچھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، ارشد شریف کو مر کے دکھانا پڑا اس قوم کو کہ وہ اس نے شہادت مل گئی اسے، اور شہید ہونے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اس نے بولنے پہ یہ کچھ ہوا۔ اب خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ خان صاحب نے پٹیاں کھول کے اپنے خان صاحب کو ان کو زخم دکھانے پڑ گئے ہیں کہ مجھے یہ چوٹیں آئی ہیں، تو وہ دیکھ لیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد تو بولنا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا کیا بولنا بنتا ہے، باقیوں کا بھی ان کا جو ہے نا یہ سسٹم کی وہ چیزیں ہیں کہ جو بہتری کو آنے نہیں دے رہی، وہ اچھے سسٹم کو لانے نہیں دے رہے، کہ ان کا جو ہے نا فوکس ہے وہ لوٹ مار کا، بہتر تعلیم، بہتر اسپتال، یہ جن چیزوں جس ڈگر پہ ملک کو جانا چاہیے اس ڈگر پہ دیکھنا نہیں جانا چاہ رہے کہ بہتر ادارے بنے، ملک ترقی کرے۔ ان کا کام ہے لوٹ مار اور یہ چلتی رہے۔ اب وہی مہنگائی مارچ والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے منسٹری لی ہوئی ہے انہوں نے، اور مولانا صاحب غائب ہیں، کوئی اسکرین پہ نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے نا مہنگائی اور جو کچھ چل رہا ہے ملک میں۔ اس بات پر تو کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ مریم نواز نے لانگ مارچ کیا، عمران خان نے ان کا راستہ نہیں روکا، بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کیا، عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کا راستہ نہیں روکا، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ لیکن عمران خان نے جب مارچ کی کال دی تو 25 مئی کو ہم نے بھی نوٹ کیا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شدید شیلنگ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسی لیے پی ٹی آئی پہ ظلم کرنے کی خاطر وزیر داخلہ بنایا گیا؟ رانا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ ساری چیزیں پھر فیس کی، یہ شیلنگ جو انہوں نے کی وہ ساری فیس کی، کیا وہ لوگ، آپ یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ مارچ اپنے لے کے آئے تھے تو ان مارچوں پہ اگر یہ چیز ہوتی تو یہ لوگ برداشت کر سکتے تھے؟
مولانا فضل الرحمان یہ برداشت کر سکتا تھا، بلاول یہ چیزیں برداشت کر سکتا تھا، یا مریم کا مارچ یہ چیزیں برداشت کر سکتا تھا. خان کے ساتھ بڑے دلیر لوگ ہیں اور قوم کھڑی ہے خان کے ساتھ، اور انہوں نے مقابلہ بھی کر کے دکھایا ہے. 25 مئی کو پورے پاکستان نے، دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ مشکل سے لڑنے والے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ، یہ چور لوگ جو ہیں، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے. جو اگر خان صاحب اس طرح کا ایکشن لے لیتے اس ٹائم، ان کے احتجاج، ان کے جو مارچ آ رہے تھے، اپنی فیملیاں بچاؤ مارچ جو لے کے آ رہے تھے، مہنگائی مارچ تو انہیں نہیں کہا جا سکتا، تو یہ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اس ساری چیزوں کے سامنے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب صابر خان تنولی صاحب. انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.